الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریف تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں امام حسین علیہ السلام کے صدقے قبول ہونا بڑے شرازی صاحب انہوں نے بیٹے شرازی صاحب اللہ درجات بلندی عطا فرمائے لوحی کی یوسف جبریل عطا فرمائے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ حشر کی ایک آیت مجیدہ تھا آخری حصہ میں پڑھنے شرف حاصل کی اگرچہ یہ آیت مجیدہ خیبر دے مال دی اور خیبر تو بعد والے آن والے مال دی تقسیم تو بعد نازل ہوئی جڑا خیبر چو مال آیا وہ مال غنیمت سی جڑا خیبر تو واپسی تے فدق دا مال آیا وہ مال فیض مال غنیمت جی پیغمبر دی فوج دا حصہ ہے سی لیکن مال فیض پیغمبر دی فوج دا حصہ نہیں وہ صرف پیغمبر دا ذاتی مال سی یہ دو قسم دا مال سی جڑا مال پیغمبر دا ہے وہ مال فیض ہے جڑا مال غنیمت ہے وہ پیغمبر دی فوج دی تقسیم ہے اس تقسیم کے متعلق یہ آیت ہے اللہ فرماتا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ جو کچھ تمہیں رسول دیں وہ لے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اور جس بات سے نبی منع کرے وہاں سے باز آ جاؤ یا رک جاؤ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ شدید العقاب اللہ بڑا سخت عذاب کرنے والا ہے اللہ شدید ہے اللہ سخت ہے اس معاملے میں جو رسول دیں وہ لے لو اور جہاں سے وہ منع کرے وہاں سے رک دو یہ مطلب ہے جو رسول دے وہ لینا واجب ہے جتوں نبی روکے اتوں رکنا واجب ہے جو نبی عطا کرے یا جو نبی عطا کرن وہ لینا واجب ہے اور جو اتھوں نبی روکن اتھوں رکنا واجب جڑا اللہ فرمائے شدید العقاب میں بڑا سخت عذاب کرنے والا ہوں یہ مطلب ہے جو نبی دیوے جڑا وصول نہ کرے وہ بھی عذاب جا جائے گا اور جتھوں نبی روکے جڑا نہ رکے گا وہ بھی عذاب جا جائے گا میرے محترم سامعین یہ آیت مجیدہ جڑی ہے جس سے مال کی تقسیم کے متعلق نازل ہوئی ہے لیکن اگر تسی احادیث دیا کتاباں پڑھو تو تقریباً بہت زیادہ احادیث دیا بخاری شریف تک دی احادیث دی کتاباں دے سرورک تے یہ آیت لکھی گویا یہ آیت مجیدہ صرف مال دی تقسیم تے منطبق نہیں ہوتی بلکہ پورا دین ایک آیت جمعت پورا دین اسلام اینا ہی دین ہے جو تمہیں محمد دے وہ لے لو اور جہاں سے منع کرے وہاں سے باز آ جاؤ اس تو علاوہ دوسرا دین ہے ہی نہیں میرے محترم سامعین پیغمبر اپنی حیات ظاہری وچے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو دیندے رہے صحابہ وصول کردے رہے جتھوں حضور منع کردے رہے صحابہ منع کردے رہے جنہاں نے جی سورہ جمعہ سورہ مبارکہ جمعہ دی یہ جی 3 نمبر آیت ہے انہوں میں پڑھنا ضروری تھے سمجھنا اللہ فرماندے حبیب انہاں لوگاں تک تو ہدایت پہنچا دیتی جو دینا سی تو سب دے دیتا جتوں منع کرنا سی منع بھی کر دیتا لیکن سابقہ انبیاء دی طرح تو اڈی صرف اینی ذمہ داری نہیں کہ تسی انہاں نو ہدایت دے کے چلے جاؤ اللہ فرماندا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم جو بندے آپ سے ملاقات نہیں کر سکے جو آپ کا زمانہ نہیں پا سکے جو آپ سے ملحق نہیں ہو سکے جو آپ کے سامنے نہیں آ سکے آپ سے ہدایت نہیں لے سکے آخرین منہم ان مسلمانوں کے بعد آنے والے مسلمان ان لوگوں کے بعد آنے والے لوگ ان انسانوں کے بعد آنے والے انسان ان کی ہدایت بھی تیرے ہی ذمہ ہے جناب تک گل پہنچ گئی جی توجہ فرماؤ
توجہ فرمائی، توجہ نہ گل سننا. یہ مطلب ہے کہ صرف صحابہ دی ہدایت پیغمبر دی ذمہ داری نہیں، پیغمبر اعظم دی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک آن والے لوگوں دی ہدایت دا بندوبست کرے. وہ پیغمبر نو حکم ہوا ہے میرے حبیب وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو آپ کا زمانہ نہیں پا سکے ان کی ہدایت بھی تیرے ذمہ ہے. اسی عالم اسلام اگے قرآن واسطے رکھ کے سوال کرنے کہ وہ جڑا پیغمبر نو اللہ فرمایا سی کہ اپنی دنیا چھڈن تو پہلے قیامت تک دی ہدایت دا انتظام تو کرنا ہے، وہ بندے سن دسن کہ وہ پیغمبر نے ہدایت دا انتظام کی. بہت شکریہ. آخر پیغمبر دی ذمہ داری ساری ہدایت ہوئی پیغمبر دی وجہ تو وہ دے واسطے میں ایک حدیث پاک پڑھ دینا. توجہ فرما، ایک حدیث پاک پڑھ دینا. میدان غدیر دی وہ حدیث شیعہ سنی بچے شیعہ سنی منابع بچ متفق ہے، کوئی بندہ اختلاف نہیں کرے گا. پیغمبر نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری عطرت اہل بیت ہے. ایک پیغمبر دو شیواں ہدایت واسطے چھڑ کے گیا نا جی، ایک ہے اللہ دا قرآن ہے، ایک پیغمبر نے فرمایا میری عطرت اہل بیت ہے. یہ مطلب ہے پیغمبر ہدایت واسطے دو چھڑ کے گئے، پیغمبر ہدایت واسطے دو چھڑ کے گئے، ایک قرآن ہے ایک پیغمبر دی اہل بیت ہے. یہ مطلب ہے انہاں دو دی وجہ تو نبی تو بعد ہدایت ہونی ہے، انہاں دوہاں نو ہادی مننا ہے، ایک قرآن ہے ایک پیغمبر دی اہل بیت ہے. میرے محترم سامعین، اس حدیث دے متعلق کسے بندے نو کوئی شبہ نہیں. جتھے شبہ پیندا ہے وہ تھوڑی جی میں عرض کرتا، جتھے شبہ پان دی کوشش کیتی جاندی ہے وہ فرماندے نے کہ حدیث ہو رہی، حدیث ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے و سنتی اور دوسری میری سنت. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اہل بیت نہیں آکھ کے گئے بلکہ اپنی سنت آکھ کے گئے. چلو ایتھے ہی مک جو، میں تو کدی سوڑا ہی نہیں پیا، چلو ایتھے ہی مک لینے. اگر پیغمبر قرآن نال اہل بیت نہیں چھڑ کے گئے اپنی سنت چھڑ کے گئے نے، پھر بھی کلا قرآن تے چھڑ کے نہیں گئے. مہربانی میں دوبارہ کرتا، بہت شکریہ. میں کہ اگر پیغمبر، شکریہ نوجوانوں تک بغیر پہنچ گئی، اگر پیغمبر قرآن نال اپنی سنت بھی چھڑ کے گئے، نبی قبلہ اہل بیت چھڑ کے جان گے انہوں بھی قبول کرنا پائے گا. اگر پیغمبر اپنی سنت چھڑ کے جان گے انہوں بھی قبول کرنا پائے گا. اسی سنت دے منکر نہیں الحمدللہ. اگر پیغمبر اہل بیت تو علاوہ سنت چھڑ کے گئے تو تاں بھی دو چھڑ کے گئے. یار میں اہل بیت دی گل اجے نہیں کر رہا، شکریہ کیا میں پیا نہ کھڑے بیٹھے دوست. اگر پیغمبر تکلیف سے اہل بیت دی ہوئی ہے نا، تکلیف دے بندے نو اہل بیت دی، قرآن دی تے تکلیف کوئی نہیں نا. جنہاں لوگاں اہل بیت نو ہٹا کے تے وچ سنتی دا لفظ رکھے کہ اہل بیت نو نہیں چھڑ کے گئے، انہاں نو تکلیف اہل بیت دی، قرآن دی تے تکلیف نہیں. یہ مطلب اہل بیت دی جنہوں تکلیف ہے انہوں سنت رسول تے پیاری لگتی ہے. میرا ایک سوال ہے بڑا خوبصورت، جواب ہے جدے کول ہویا ٹیلی فون کر دے. میرے عزیزو، جدو پیغمبر اہل بیت نہیں قرآن نال، اگر قرآن نال اپنی سنت بھی چھڑ کے گئے نے، پھر کیوں بندے آکھیا ہمیں قرآن ہی کافی ہے؟ بہت شکریہ. میرا خیال ہے اگر پیغمبر قرآن نال سنت چھڑ کے گئے نے، سنت چھڑ کے گئے نے، بھائی دو چیزیں ہی آکھیے سنے، اہل بیت تے لوگاں نو گوارا نہیں، اگر سنت گوارا ہے تے پیغمبر دو شامہ چھڑ کے گئے نے، ایک قرآن. یار میں سنت کہہ رہا ہوں تو ساں برداشت کرنا، شیعہ دوستان نے برداشت کرنا. میں فرض کرنا کہ اگر سنت بھی چھڑ کے گئے پھر بھی دو چھڑ کے گئے، دو چھڑ کے گئے. یہ پھر لوگوں کیوں آکھیا کہ ہمیں اللہ کی شاہ جی تشریف فرما ہو گیا مرکز دی مجلس دی برکت ہے نا. یہ سادات عظام دی شان ہے کہ جس دکان تے سید آ کے بیٹھ جائے اس دکان دی برکت ہو جاندی، جس گھر سید قدم رکھے اس گھر چ برکت ہو جاتی. تے جے مجلس وچ سید آ جان تے سید اور برکت ہو گئی. میرے واسطے بڑی سعادت دی گل ہے کہ زرگام شاہ صاحب دے فرزند ارجمند، انہاں دی نشانی الحمدللہ ساڈے کولوں بھی موجود، اے بھی موجود. میرے عزیزو، دو شیواں چھڑ کے گئے نے پیغمبر. اگر اہل بیت نہیں چھڑ کے گئے
تے دا مطلب اپنی نال سنت چھڑ کے گئے پھر بھی دو چھڑ کے گئے بندے کیوں آکھیا کہ سانو اللہ دی کتاب کافی اج تہاڈا میں سارا غصہ لا چھڑنا ہے وہ تہاڈا غصہ لے جانا ہے جڑے اہل بیت نوں نہیں مندے اہل بیت نہیں مندے تسی چھڈو اس گل پیغمبر اگر اہل بیت نہیں اپنی سنت چھڑ کے گئے اپنی سنت کتاب اللہ دی سنت اپنی کتاب کی دی اللہ دی تے سنت یار میں اہل بیت دی تے گل ہی نہیں کر رہا کتاب کی دی چھڑ کے گئے اللہ دی خیر ہوئے تے سنت اپنی جنہ بندیاں نو نبی دی سنت وارے وچ نہیں اہل بیت وارے وچ کیسے کیوں لوگ آکھا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی قبلہ اگر سنت بھی لوگ آکھن تو ساڈے بچے گھبرانا نہیں اگر سنت چھڑ کے گئے ہیں تو سانو دسن کہ اے قرآن ہے تو دسو سنت کی جے قرآن نال اہل بیت ہے اسی دسنے اہل بیت کون اسی دسنے اہل بیت کون تے جے قرآن نال سنت ہے تے کم از کم وہ دوست دسن تو صحیح نا وہ سنت کی نبی چھڑ کے گئے قرآن نال جے اہل بیت مان جاؤ تو سوکھے ہو جاؤ علی نو چھڑ کے گئے نے زہرا نو چھڑ کے گئے نے حسن نو چھڑ کے گئے نے حسین نو چھڑ کے گئے نے مہدی نو چھڑ کے گئے نے تے جے سنت آکھو تو تساں دسنی ہے جناب سنت کی میں ایک عالم دین نے پوچھا میں کہ قبلہ قرآن دے نال وہ نبی دی سنت کی کہنے لگا نبی دا طریقہ نبی دا طریقہ وہ میں نبی دا طریقہ کی کہنے لگا حضور دا کردار حضور دا کردار میں کہ ہن مسئلہ حل ہو گیا ایک نبی قرآن چھڑ گئے دوسرا اپنا کردار چھڑ گئے تو میں کہا تسی چاہتے سو اہل بیت میں رہن دے ہو اہل بیت میں رہن دے سنت ہی کافی کیوں ہے میں کہا نبی جی اپنا کردار چھڑ گئے قرآن نہ تے دا مطلب ہے قرآن دے نال بندے لبنے پہن گے جنہاں دا کردار محمد دے کردار سبحان اللہ بھائی سنت رسول بھی دونوں کو لے کردار رسول بھی دونوں کو لے جنہوں دا کردار پیغمبر دے کردار نہ ملتا ہے پیغمبر دا کردار میں قرآن چو پڑھ دینا تے اہل بیت تو دور ہو کے بخا پیغمبر دا کردار سورہ الحجر چ لکھے ہیں اللہ فرماتا ہے لعمر کا اے میرے حبیب مجھے تیری ساری عمر کی قسم اے میرے حبیب مجھے تیری ساری عمر کی قسم عمر دا مطلب ہے اگر ظاہر النبی دی عمر 63 سال ہے تو 63 سالہ دی قسم 63 سالہ دی قسم کھاتی جاندی ہے بے عیب دی یہ دا مطلب ہے کہ نبی دی ڈیوپیو یار نبی دا بڑھاپا بھی بے عیب ہے آدھے میں شیعہ مندے نہیں شیعہ نہیں مندے اسی نہیں مندے سنت لوگ آدھے ہی منن والے نے آ قرآن تے میرا ہاتھی لئی آتے مندے جانے ہیں محمد تو بعد مننا انہوں میں سنت انہوں کو لینی ہے جنہوں دا کردار محمد دے کردار جیسا ہوئے تے نبی دا کردار ہے کہ بچپن بھی بے عیب ہے جوانی بھی بے عیب ہے بڑھاپا بھی بے عیب ہے اور لوگ لیا جنہوں دا بچپن محمد دے بچپن جیسا ہوئے جنہوں دی جوانی رسول دی جوانی جیسی ہوئے جنہوں بڑھاپا پیغمبر دے بڑھاپے جیسے الحمدللہ یا علی وہ کل بھی اہل بیت سن وہ آج بھی اہل بیت نو ایک باری سمجھ لو اہل بیت لوگ آتے ہیں کہ بیویاں اہل بیت نہیں تو پھر اہل بیت کون اسی کدوں آکھیا بیویاں اہل بیت 4 قسم دے اہل بیت 4 قسم تواڈے بھی 4 قسم تواڈے 3.5 قسم دے وہ سرکار دے دور 4 قسم 3 میں پڑھنا چوتھا بار پھر پڑھنا ایک اہل بیت نسبی ہوتا ہے نسبی گھر والے ہوندے اہل بیت دا میرا گھر والے یہ جڑے بچے بیٹھے نے میرا خیال ہے کہ میں اس طرح مثال اس طرح کر رہا ہوں ایس بچے تیرے شادی ہوئے بچے کھڑا کی نام زامن عباس اے بچہ زامن عباس دیکھ لو بیٹھ یہ شادی نہیں یہ زامن عباس ہے یہ ایس ویلے جڑے رشتہ دار نے گھر والے وہ نسبی یہ رشتہ دار جڑے نے ماں باپ دے رشتہ دار داد کے ماں دے رشتہ دار نال کے ماموں خالہ ذات سارے یہ ماں لو رشتہ دار زامن عباس دی گل پہ کر سمجھانے واسطے یہ زامن عباس دے جڑے داد کے نے انہاں چ چچا ہوں گے انہاں چ پھپھیاں ہو سکتی انہاں چ دادا دادی یہ نسبی رشتہ دار
یہ سارے رشتہ دار لڑ بھی پوے نا تو رشتہ ختم نہیں ہو سکتا. مولا تعالیٰ جزا دے. اللہ نہ کرے والدہ اللہ معافی دے. میں مثال دینا لڑ پوے رشتہ ختم نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بندہ اپنے بیٹے نے آگ بھی کرے تو لکھتا ہے اخبار کہ میں اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ سے آگ کرتا ہوں لیکن اپنے بیٹے رہے گا پھر بھی وہ دے گا. یہ مطلب ہے نسبی رشتے ختم ہو تو یہ جدو زامن عباس کی شادی ہوئی ادو بننا یہ ایک رشتہ وہ نسبتی. یہ ساڑے نو اسی واسطے برادر نسبتی آندے. برادر نسبتی ساڑے نو جڑا ہوندا نا بردر اللہ وہ قانونی برا یہ نسبت رشتہ دار ہوتا ہے. یہ جدن زامن عباس دی سارے پر سمجھتے ہیں. میں ایک مثال ہوتی بنانا زامن عباس دی جدن شادی ہوئی ادھر دا ایک رشتہ ایگریمنٹ نال بننا ہے. 100 بندہ بیٹھا ہونا ہے وہ حق مہر مقرر ہونا ہے پھر نکاح پڑھیا جانا ہے. ایک رشتہ بننا ہے ایک وہ نسبتی. میں پہنا نسبتی یہ نسبی نہیں یہ نسبی نہیں یہ نسبتی. وہ جڑے سارے رشتے پچھلے نے انہوں نے نہ کسی گواہی پائی سی نہ کسی انگوٹھا لایا سی. سبحان اللہ. پچھلے رشتے کے نہ کہا 4 گواہ سا نہ کوئی انگوٹھا سی نہ کوئی تحریر سی نہ کوئی باقاعدہ نامہ سی. اتنے بہ کے انگوٹھے بھی لگے نے اتنے بہ کے دستخط بھی ہوئے نے. یہ زامن عباس دے وکیل وکھرے یہ جڑی اہلیہ بننی ہے وہ دے وکیل وکھرے وہ دے گواہ وکھرے وہ دے گواہ وکھرے. انہاں گواہاں تے انہاں زامنہ چ رشتہ بننا ہے تو پھر بھی ہو سکتا ہے رہے ہو سکتا نہ رہے. آباد رہو اللہ کہہ رہے زامن عباس میں دعا گواہ رہے نسبتی. وہ جڑا پچھلے سن سارے وہ کی سن نسبی. شکریہ. وہ نسبی اہل بیت سن. ایک اہل بیت نمی آئی ہے ایک بی بی اہل بیت. ایک بی بی دی اینی اہمیت ہوتی ہے کہ کلا بندہ موٹر سائیکل تے مگر بیوی نو پا کے جاندہ ہوگے تے بندہ اگلے پڑھ پوچھتا کل تیرے نال کون سی آندا گھر والے سن. کون سن گھر والے. یہ مطلب کون ہے بندہ جڑا اہل بیت جو بیوی نو باہر کڈے وہ سارے گھر والے. ایک بی بی تے سارے گھر والے. اس ایک نسبتی رشتے دا میں تانوں اے معیار دسنا تے مقام دسنا. اے زامن عباس جدوں تیرا ولیمہ ہویا نا ولیمے والے دن جڑے باہر 2 مزدے کھلوتے ہونے نا وہ نسبتی ہونے. انہوں دی اہمیت دیکھو. ایک رات تو بعد اہمیت کی ہے. وہ جڑے 18-20 سال تو پہلا سارے نسبی رشتے دار نے وہ ولیمے والے دن انہیں زامن عباس نو آکھنا زامن بیٹے روٹی کدوں دینی جے. زامن آکھنا منہ نہ اڈ لو پراؤنے تے آ لے. اینی اہمیت ہے اس ایک رشتے دی. یارہ بولو ہن کیڑا بندہ آکھے کہ بیویاں اہل بیت نہیں ہوندیاں ایڈو وڈا اہل بیت کیڑا ہے. شیعہ میرے منہ نو پویندے وہ بیویاں اہل بیت ساڈیاں بیویاں اہل بیت ہو سکدیاں نے تے پیغمبر دیاں بیویاں اہل بیت نہیں ہو سکدیاں نے. اہل بیت نسبی جدوں بیوی بندی اہل بیت نسبتی. یہ جڑے اگوں رشتے نا چاچا سورا پھپھی ساس برادر اللہ سسٹر اللہ مدر اللہ فادر اللہ اس ایک دی وجہ تو ہے. اشارہ ٹھیک ہے. اے نہ روے نا اے نا اے نا اے نا انہوں نے نسبتی رشتہ. اگے ایک رشتہ ہوتا ہے اہل بیت سکنی. وہ بھی اہل بیت ہی ہوتا ہے. اہل بیت نسبی اہل بیت شکریہ نسبتی اور اہل بیت سکنی. تواڈے کوک تواڈے چوکیدار تواڈے گھر کام کرن والی یہ جڑے جننے تواڈے ملازمین نے یہ بھی تواڈے اہل بیت نے. یہ اہل بیت نسبتی نہیں یہ اہل بیت نسبی نہیں یہ اہل بیت سکنی نے. سکنی اہل بیت انہوں نے جہاں تواڈے گھر پہ رہندا ہے. اگر عید آ جائے وہ دا فطرہ تساں دینا ہے کیونکہ گھر دا بندہ تواڈا. یار تساں پتراں دھیاں نوہاں دے فطرہ خزانہ دینے نہیں فطرانہ جنوں دو او فطرانہ تو آسان نوکراں دا بھی دینا ہے. اس واسطے تواڈے گھر دے نے. یہ مطلب اہل بیت دیاں 3 قسمیں ہو گئیاں. اہل بیت
نسبی اہل بیت شکریہ نسبتی تے اہل بیت سکنی کئی بندے آتے نے کو گالے کرنا نہیں اے سلمان بھی تے اہل بیت سی نا او نہ نسبی سی نہ نسبتی سی سکنی سی وہ اہل بیت چاہوں گا سکنی رہنگا جو اہل بیت کھارے اے قرآن سورہ مبارکہ احزاب خالق کائنات نے مومنین نو آکھیا سی کہ نبی کے گھروں میں کھانا پکنے سے پہلے نہیں آنا کھانے کے بعد نہیں بیٹھنا پہلا آنا نہیں تے مگروں پھر جانا پہلے آنا نہیں تے مگروں بیٹھنا نہیں تے سلمان نو آکھیا تو ہے تو جانا ہی نہیں کیا بات ہے کیسا سکنی تھی لوگاں دا پہلے آنا بھی بنے بعد چ بہنا بھی بنے سلمان دا اتھو جانا بنے یہ دا مطلب ہے سلمان ایسا اہل بیت سکنی ہے کہ ہر ویلے نبی دے کارے ہر ویلے نبی دے کارے یہ دا مطلب ہے طے ہو گیا جدو پورا معاشرہ سلمان دے برابر نہیں ہو سکتا ہے دے قرار دے برابر طے ہو گیا کہ جلدی جی منزل لگے ہوئے پھر اس کریں میں اہل بیت پڑھیں چوتھی اہل بیت کی قسم سنو تو مجلس شروع کریے چلو کئی بندے بساق لاندے نہیں یہ شروع اس کدو کرنا ذاکر تو نہیں نا ادھا کو گھنٹہ پڑھ کے آندے نا اجازت ہے پھر نوکری شروع کر میں انشاءاللہ وہیں پہ نوکری دینا پھر بھی نوکری ہوگی ایک چوتھی اہل بیت ہے او دا جوڑ ہی کوئی ایک چوتھی اہل بیت ہے او دا مثل ہی کوئی او دی مثال ہی کوئی او یاد کرو اسی نہیں منکر ہو دے نبی دیاں بیویاں اہل بیت اچھ نہیں نبی دا ایک صحابی بھی اہل بیت وچ نبی دیاں بیویاں بھی اہل بیت وچ نہیں نبی دے والدین بھی اہل بیت اچھ نہیں ہوں میں پڑھنے لگا چوتھی قسم ایک اہل بیت نسبی دوجے نے اہل بیت نسبتی تیسرے نے اہل بیت سکنی ایک چوتھی قسم ہے جنہوں تے چادر پائی نے وہ نے اہل بیت طہارت کمال ہے بھائی بہت شکریہ کرو وہ نے اہل بیت طہارت یہ وہ ہے جن کا دروازہ مسجد میں کھلا رہتا ہے خدا دی قسم نبی کے رشتہ دار بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے دروازے بند کیوں ہیں علی کا دروازہ کھلا کیوں ہے پیغمبر نے فرمایا یہ اللہ کے حکم سے تمہارے بند ہیں اسی کے حکم سے اس کا کھلا ہے میں قرآن ہاتھ لے کے نیا دین لگا پیغمبر نے فرمایا تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے علی ہر حالت میں مسجد میں آ سکتے اے جملہ آواز رہو اے جملہ طاہر القادری صاحب لکھے ہیں یہ ترجمہ طاہر القادری صاحب کی تھا جے قادری تے انی داد آئی ہے تے حسینی تے بھی تھوڑی بات آئی جائے گی بھائی قادری تے انی داد آئی ہے حسینی تک نہیں آئے گی سنو نون میں ترجمہ کرنے لگا قادری صاحب کے گزارش کرنے لگا وہ فرماتے ہیں علی پہ کوئی ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتا علی ہر حالت میں مسجد میں آ سکتا ہے یہ میرا جملہ ہے علی پہ وہ حالت ہی نہیں آتی ہائے ہائے کہ مسجد میں جانے سے روک دیا گیا لو جی اہل بیت طہارت اہل بیت نسبی اہل بیت نسبتی اہل بیت سکنی اہل بیت طہارت وہ جڑا پیغمبر ہدایت واسطے چھڑ کے گئے نا اہل بیت وہ اے جی اہل بیت طہارت حالانکہ نبی دا نسب بھی پاک ہے نبی دا حسب بھی پاک ہے نبی دے نان کے داد کے پاک ہے لیکن جڑا پیغمبر چھڑ کے گئے نا اہل بیت طہارت وہ علی نے زہرا نے انہاں دی پاکیزہ اولاد ہے ہوں سانو پوچھو کہ ساڈا شیعت دا عقیدہ کی شیعہ نے پھر پیغمبر تو بعد اگر ہادی منے ہیں تے اہل بیت جو منے سارو اٹھاؤ بھائی اگر ولی منے ہیں تے اہل بیت جو منے اگر خلیفہ منے ہیں تے اہل بیت جو منے امام منے ہیں تے اہل بیت میرا خیال ایک آیت پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد توجہ فرماؤ آیت مجیدہ سورہ مبارکہ المائدہ آواز میری ٹھیک ہے اچھا جی سورہ المائدہ جی
آیت دا نمبر 12 ہے، آیت دا نمبر ہی 12، آیت دا نمبر ہے 12 تے بچے ذکر بھی 12 ہے، آیت دا نمبر کتنا 12 تے ذکر کتنے آتا ہے؟ اللہ فرماتا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ حضرت موسیٰ کی امت حضرت بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا کہ تم میں 12 سردار چھوڑے جا رہے ہیں۔ کتنے 12 موسیٰ چلے گئے 12 بھی چلے گئے، عیسیٰ آ گئے آسمان تے ٹر گئے، بعد پیغمبر آئے 40 سال بعد قرآن نازل ہوا تے اللہ نے فرمایا اینا بندیاں نو گل سنا کیڑی او موسیٰ دے ویلے دی کہ 12 سردار سن جنہیں موسیٰ 12 نقیب چھڑے۔ صحابہ کرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ موسیٰ بھی ٹر گئے وہ 12 بھی ٹر گئے تے منن والے بھی ٹر گئے، اس سانو ایک پرانی گل اللہ کیوں پہ سنا جیڑی نبی نے مدینے سنائی سی نا وہ میں شاہ پر سنا۔ ہاں یار پرانی گل کسی مقصد واسطے سنائی جا رہی، شکریہ کہ آیا قرآن ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب محدث دل بھی پیر زرگام شاہ صاحب دے والد گرامی دے قصیدے اجے ذاکر پڑھ دے نہیں پڑھ دے، شاہ جی بھی پڑھ دے باوری بھی پڑھ دے، اگو لوگ بھی پڑھ دے۔ میں کئی قصیدے ایسے سنے نے جڑے انہاں دے والد دادا جان نے لکھے سن، یہ دا مطلب ہے ایڈا پرانا قصیدہ اج بھی اوڈا ہی اثر رکھتا ہے، ایڈا پرانا قصیدہ آج بھی اوڈا ہی اثر رکھتا ہے۔ اللہ دے بندیاں واقعات موسیٰ دے دور دا پر اثر تے آج بھی ہونے گا، سارے اٹھاؤ نا اثر ہویا تو میں توڑا مجرم ہوں۔ صحابہ نے پیغمبر کے عرض کی تھی یا رسول اللہ موسیٰ بھی ٹر گئے اور 12 سردار بھی ٹر گئے تے جنہیں کو وعدہ لیا سی وہ بھی ٹر گئے، اس سانو کیوں اللہ پہ سناندہ ہے؟ فرماتے ہیں اسی میں اشارہ ہے، محمد مصطفیٰ نے فرمایا میں بھی اپنی امت میں 12 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں کنے چھڑ کے جا رہے ہیں 12، پیغمبر بھی کنے چھڑ کے گئے 12۔ کوئی سنی اختلاف کرے تو میں نے فون کرے، اہل حدیث اختلاف کرے تو میں نے فون کرے، 12 چھڑ کے گئے، سب قائل ہیں کہ نبی 12 خلیفے چھڑ کے گئے 12۔ ساڑھے کول جڑے 12 نے وہ سارے اہل بیت طہارت چاہتے ہیں، میں نے تو میں پھری کی تھی جڑے اساں 12 مننے نے وہ سارے اہل بیت طہارت چاہتے ہیں، انہاں چو پہلے دا نام علی، آخری دا نام مہدی، حد دے وے کہ پہلے تے بھی صدقہ حرام ہے آخری تے بھی صدقہ حرام ہے، پہلے تے بھی درود ہے آخری تے بھی درود ہے۔ ایک کوئی اینچ تے سارے محمد نے، پہلا محمد عرش تے نماز پڑھائے تاوی عیسیٰ پچھے ہوتا ہے، آخری محمد فرشتہ پڑھائے پھر بھی عیسیٰ پچھے ہوتا ہے۔ کنے نے جلدی بولو جی کنے چھڑ کے گئے 12۔ ایک لفظ ہے پنجابی دا کھجر، یہ تو چلتا ہے کہ نہیں کھجر؟ آج جب بندہ خوار ہوئے مطلوب حاصل نہ ہوئے مقصود حاصل نہ ہوئے وہاں دا میں سارا دن کھلو کھلو کے آگیا بس ہی نہیں لبی میں تے حساب نہ کھجر ہو گیا بس ہی نہیں گا۔ کئی ڈاکٹر دوائی لکھ دیں تو بندہ سارے شہر سے کھجر ہوگا، وہ کھجر ہونے کی لوڑ نہیں، وہ جب ڈاکٹر دے نال سٹور ہے نا بالکل نال اتھوں لب جائے گی کیونکہ رڑے ہوندے لے پر کھجر ہونے کی لوڑ نہیں۔ میں تہاڈی کھجر خرابی مکان لگا، اللہ تمہیں وسدا رکھے۔ علی تو لے کے حضرت مہدی تک یہ 12 دے 12 آئمہ اسنا عشر، آئمہ اسنا عشر نے، اسنا دا میں نے 2 عشر میں نے 10، 10 تے 2 12۔ اسی شیعہ جڑے ہیں نا جی ایسے نے اسی آئمہ اسنا عشر نے مننے ہیں اور اسنا عشری شیعہ۔ نبی 12 ہی چھڑ کے گئے، پہلے علی آخری مہدی۔ ایک دھیان نال میرے بچے گل سن لیں، شیعہ بچے اے بچے نوجوانوں سن لیں، مذہب اہل بیت جڑا محمد دا خلیفہ ہوتا ہے نا وہ محمد دا امام نہیں، وہ خلیفہ مصطفیٰ دا ہوتا ہے، امام امت دا ہوتا ہے۔ جڑا نبی دا خلیفہ ہوتا ہے وہ امت دا امام ہوتا ہے۔ آج دی مجلس میں نبی دے 4تھے خلیفے دی شان سے پڑھنا چاہتا نبی دے 4تھے خلیفے دی شان سے پڑھنا چاہنا کیونکہ قریب دن 5 محرم گزرے ہیں، وہ نبی دے 4تھے خلیفے دا نام علی زین العابدین۔ ویہ لو اینا اثر ہو گیا ہے حضرت علی نو 4تھا سن کے
شیعہ بھی میرے منہ لو پہ ویندے نا چوتھا تے علی ہے. وہ جڑا علی چوتھا ہے نا علی ابن ابی طالب یہ اہل سنت وچ علی چوتھا ہے ساڈے وچ تے بلا فصل. میرے لوگ دیکھو یار اور اعلان نہیں کیتا خلیفہ تو ہو اور یہ حضرت علی نبی تو بعد فوراً خلیفہ نے تے نبی دا دوجا خلیفہ تے حسن نے نا تے نبی دا تیجے خلیفے امام حسین نے تے چوتھے کون بنے. چلو ونڈ ساری کر دیا جنوا تہاڈا جنوا کوئی امام ہے نا اونوا او محمد دا خلیفہ ہے جڑا ساڈا 8واں امام ہے او پیغمبر دا 8واں خلیفہ ہے. سوچنا پہ گیا شیعہ نے بھی سوچنا پہ گیا اور ساڈا یار 12واں امام. بچپن سے آزاد ہیں ہم یہ نعمت کم نہیں. ہر خواب پر ہمیں ملی اڑان کی روشنی. نہ ڈر ہے نہ روک ہے بس امیدوں کا جہاں. ہنسی ہماری پہچان ہے یہ وطن ہماری جان. یوم آزادی مبارک. وہی محبت رکھنی عبادت ہے اے ساڈا بچہ آکھے گا ٹھیک ہے. وہی محبت رکھنی عبادت وہدا ذکر عبادت وہدا منہ ویکھنا عبادت آکھے گا ٹھیک ہے. علی ولی ہے یہ آکھے گا ٹھیک ہے. علی مولا ہے یہ آکھے گا ٹھیک ہے. علی مشکل کشا ہے یہ آکھے گا ٹھیک ہے. علی حاجت روا ہے یہ بچہ آکھے گا ٹھیک ہے. انہوں آکھیں حضرت نبی پاک نے ایک باری علی نماز پڑھائی سی یہ بچہ تینوں آکھے گا چاچا تو بوٹی پیتی تیرا دماغ پھر گیا ہے. علی ساڈا امام ہے محمد دا امام ہے. علی ساڈا امام ہے رسول دا امام نہیں. ساڈے بچیاں نو شیعہ ٹیچر بھی پڑھاندے نے اہل سنت بھی پڑھاندے نے اہل حدیث بھی پڑھاندے نے دیوبندی بھی پڑھاندے نے. سانوں کبھی وہم نہیں لگا پہ دیوبندی پہ پڑھاندا منڈا دیوبندی نہ ہو جائے اہل حدیث پہ پڑھاندا ساڈا بچہ اہل حدیث ہی نہ ہو جائے. ساڈے بچیاں نو اے جڑا درس ملدا نا پہ ایتھوں او کمال ہے. ایک کتاباں جو حضرت علی نو رضی اللہ تعالی عنہ پڑھدے نے حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ دینے امام حسن رضی اللہ عنہ پڑھ دینے امام حسین رضی اللہ عنہ پڑھ دینے. حد مک گئی ہے اس مجلس دے اثر دی. پڑھ دے بھی رضی اللہ نے یاد بھی رضی اللہ کر دینے پیپراں چ بھی رضی اللہ لکھ دینے تے سمجھ دے پھر علیہ السلام. تساں غور نہیں فرمایا یہ پیپراں چ علیہ السلام لکھ دے پھر ہو گیا. پیپراں چ نہیں نا علیہ السلام لکھ دے اوتھے رضی اللہ لکھ کے آوندے نے تے سمجھ دے علیہ السلام نے. آج جڑا میں اتھے پکیا کرن لگا نا اینو لے جا پوری تبلیغی جماعت تے آکسفورڈ تک جے ہٹ گیا تے مینوں ایتھوں پڑھ نہیں. اساں ایتھے با کے اینو سمجھایا علی پاویں علی ہے لیکن نبی دے اگے نہیں نہ کھڑو سکتا. علی پیچھے ہوئے گا محمد اگے ہوئے گا. ساڈا بچہ جدو سمجھ گیا ہے کہ علی نبی دے اگے نہیں نہ ہو سکتا تو پھر کوئی بھی نبی دے اگے نہیں جی نہیں پھر نہیں ہو سکتا. اسا اپنا مذہب پڑھنا ہے سانو کسے مذہب نہ غرض نہیں. اے جڑے نبی دے خلیفے نے وہ ساڈے امام ہیں. نبی دا چوتھا خلیفہ ہے وہ ساڈا چوتھا امام. بولو بھائی یار ہوندے اے میرے کو اہل حدیث عالم دین دا فکرہ جی اہل حدیث علامہ وحید الزمان اہل حدیث. ٹائم زیادہ ہو گیا. فرماتے ہیں کہ لوگوں نے 12 پورے کرنے کے لیے بڑی تراش خراش کی. 12 پورے کرنے کے لیے بڑی تراش خراش کی. تو نے گل دسو لفظ کھجل سے کیا جی لوکیشن کا دے واسطے منوانے کیوں منگوانے تاکہ بندہ کھجل نہ. جن نے اے علی تو لے کے مہدی تک 12 امام چھڑے نے نا کھجل. میں تو نا میں ایک کلپ میرے کو پہنچیا کلپ ایک اینکر بیٹھا ہے تو ایک شیعہ ایک سنی دو بیٹھے. اینکر شیعہ نے پوچھا کہ نبی کنے امام چھڑ کے گئے وہ سا کیا 12. اہل سنت نے پوچھا تسی دسو کنے الحمدللہ انہوں نے آکھا 12. اینکر بڑا راضی ہویا جی میں تسی راضی شیعہ سنی ہوئے ہو او سا کیا شکر ہے کدھر کٹھے بھی ہوئے تسی تے نماز دے طریقے تے کٹھے نہیں ہوئے تسی تے روزے دے ٹائم تے کٹھے نہیں ہوئے 12 تے کٹھے ہو گیا. اس اہل سنت دوست نے پوچھا کہ وہ 12 کیڑے ہن تساں شیعہ تو میں ذرا معذرت کرنے لگا تے جذباتی نہ میں پیانا میرے لوگ دیکھو جذباتی نہیں بسم اللہ بیٹھ جذباتی نہ. وہ اہل سنت دوست نے میرے کو کلپ پہ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے جڑے خلیفہ تے امت دے امام پیغمبر بنا کے گئے نے
وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ نہ کہا اچھا جی دوجے وہ نہ کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جی میں انہوں نے آخیا میں انہیں پہ ایمانداری نہ پڑھ دوں تو ہم صاحب لگتا پہ میری ایمانداری لگتا تو ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سامنے میں جی میں سنیا ہوئے پہ پڑھ انہاں کا تریجے نبی دے خلیفہ تے امت دے امام حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے انہاں کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سکے پنجویں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھویں وہ سکے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ ہو گئے وہ سکے ستویں وہ سکے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تو سکے اٹھویں وہ سکے امام مہدی وہ سکے 8 ہو گئے تو باقی 4 وہ سکے جن نے مینوں آوندے سن میں دنچ خجڑی ہوئے اہل حدیث عالم دین نے اہل حدیث انہوں نے وحید الزمان اہل حدیث اگر تسی صحیح مسلم کڈو نا صحیح مسلم وہ دی ساری شرح انہوں نے کی ہے اور کی دس ایڈی حدیثاں دی شرح ایانے کر دیں وڈا عالم ہے وہ فرماتے ہیں بڑی تراش خراش کر کے آئے ہائے جملہ سنو گے تو لطف لو گے زندگی پر وہ فرماتے ہیں لوگ جب 12 پورے کرنے لگتے ہیں نا کبھی 12 سے کم پڑ جاتے ہیں بھائی کیا بات ہے صحیح شکریہ کدی پوریا کر دیا 12 پورے نہیں ہوندے تے جدو بہتے بچ پاندے نے تو 12 تو اتنا بات جاندے نے پوری فکر 12 دی کی واہ اہل حدیثہ تیری مسجد میرے گھر کو ہوگا تیرے مگر نماز پڑھو علامہ وحید الزمان صاحب فرماتے ہیں دراصل جو محمد چھوڑ کے گئے ہیں نا ان کا ظاہری حکومت سے تعلق نہیں دین کی پیشوائی سے تعلق لوکاں صاحب لے جڑا حکومت کرے گا وہ خلیفہ ہوئے گا لوکاں حضرت علی نوی خلیفہ تامنے حضرت علی نے حکومت کی تھی نہ کر دیتے انہوں نے اسی مننا پسے کتھے رہے تے کھجل کتھے ہوئے نے جنہیں بڑے 6ویں خلیفہ دی باری آئی ہے نا وہ امام حسین حکومت کوئی نہیں کی تھی حکومت کی تھی سی یزید نے کیا بات ہے کئیاں نو لکھنا پہ گیا چلو فقہ اکبر شرح فقہ اکبر 6واں یزید ہی لکھ چھڑے میں نے ایک بندہ کہنے لگا یارا یزید تے اس قابل نہیں سی بندے انہوں بھی 6واں خلیفہ لکھ گئے میں کہا جڑا کھجڑ ہویا ہوئے نا وہ وینی تے بھی بہ جانے کوئی نہیں سنیا کھجڑ ہوئے کرسی لگتا کھجڑ ہویا صوفہ لگتا جتھے ٹائم لگتا اتھے بہ جانا ہوں دساں خلافت دی پہچان حضرات پورا زور پہ لانا گرمی بڑی ہے پورا زور پہ لانا 9 تے 10 دی درمیانی رات نو کربلا دے میدان ایک بندے نے یزید نو چھڑ دیتا جنہوں چیتا آیا وہ بولے وہ سدھا امام حسین دی بارگاہ چاہ گیا اس میں گرامی یار اہل سنت دوست میرے سامنے بیٹھے ہیں یار بولو سارے کی نہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حر علیہ السلام اور یار اہل سنت بھی بیٹھے ہیں ساہ بھی لیا کرو کی ہوگا اور میری گھر سن لو کی ہوگا وہ میں نے جو اہل سنت میں نظر آ رہے ہیں دوست وہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے جڑا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندہ حر علیہ السلام کے ہیں اے اللہ دیو بندیوں میں ہر لا کے گل پہ کر حضرت حر پاہمیں رضی اللہ نے ہائے ہائے پاہمیں علیہ السلام نے تے پاہمیں رحمت اللہ علیہ نے ایک گل حر دے متعلق میں دساں کھلے قرآن تے میرا ہاتھ تھی اے راتوں رات حضرت حر نے دین نہیں بدلیا خلیفہ بدلیا واہ واہ ماما بیٹا نے جزا دے میں اپنی اکھا نال جنہوں نے میں جاننا نا وہ بندہ اہل سنت وہ دے کلو میں داد وصول کر انہیں ہاں کی تھی دسا ہاتھ لا کے دسا آئے انہیں ہاں کی حضرت حر نے نماز نہیں بدلی روزہ نہیں بدلے حج نہیں بدلے تلاوت نہیں بدلی قرآن نہیں بدلے اسلام نہیں بدلے کی بدلے خلیفہ بدلے اے حر تیری مہربانی ہے تو سارے جہان نو درس دے کے گیا ہے خلیفہ ٹھیک نہ ہوئے تو بندہ یزید ہی ہے کمال ہے یار ٹھیک خلیفہ ٹھیک نہیں سی تے بندہ یزید ہی ہے سی جدوں تک خلیفہ ٹھیک نہیں سی نہ نماز ٹھیک سی نہ روزہ ٹھیک خلیفہ ٹھیک ہوئے تو نماز جائز ہوئی خلیفہ ٹھیک ہوئے تو روزہ جائز ہوئے پیغمبر دا خلیفہ ہے
یزید کے دربار کھڑا ہے، پیروں چ زنجیر نے، ہاتھاں چ ہتھ کڑیاں نے، گلے وچ دھو کے، مگر بول رہا قیدی بن کے نہیں، خلیفہ بن کے۔ جے تسی دل ڈاڈا کر کے دو جملے سنو امام سجاد دے تے پڑھ دے۔ دنیا نو دس دیتا گیا کہ امام سجاد کربلا تو بعد بس روندہ ہی رہ سکتا، بالکل ایسا نہیں، بالکل ایسا نہیں۔ امام اپنے فرائض منصبی ادا کر دے، جڑا تسا سنے ہیں نا بس روندے رہنا، روئے ضرور نے، گریا ضرور کیتا نا، گریا کرنا سنے کیوں نہیں سن کرنا، گریا تے جاری کر کے شیعہ سنیاں واسطے سنت بنا کر رونا امام حسین دا، لیکن فرائض تو غافل نہیں، وہ ہاتھی نہیں، وہ خلیفہ نہیں۔ ذرا آج خطبے دے لفظ سنو ہاں، ایک کمزور بندے دا خطبہ ہے، ایک ضعیف دا خطبہ ہے۔ خدا دی قسم جدو یزید نے بندہ اٹھایا تے کہنے لگا میری صفتاں بیان کر، وہ کیسا بندہ ہوئے گا جنہیں وہ دیاں صفتاں کیتیاں نہیں جدی صفتاں ہی کوئی نہیں، وہ دیاں صفتاں کر چھڑیاں نے جدی صفت ہے ہی کوئی نہیں۔ جدو صفتاں یزید دیا جھوٹا بیٹھا نا، میرے امام زین العابدین فرماندے نے یزید اب میں چاہتا ہوں کہ میں بتاؤں میں کون، حوصلے تو صدقے ہیں۔ آج مصاحب تو ہٹ گیا دربار شام پڑھتا، فرماندے نے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون۔ یزید کہنے لگا میں اجازت نہیں دیتا، میں نہیں چاہتا کہ تو بولے۔ پھر سن لو، میں چاہتا ہوں کہ میں بتاؤں میں کون۔ یزید کیا اس کہا میں نہیں چاہتا، ہے تیری عزت تو پتر وار دے۔ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں تیرے چاہنے اور نہ چاہنے سے کیا، تیرے چاہنے اور نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہم وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے اور وہ وہی چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ خیر ہوئے تو نبی دا چوتھا خلیفہ پہ بولتا، فرماتے ہیں تیرے ابھی خطیب نے لوگوں سے کہا کہ ہم نے ان سے مدینہ چھین لیا، ہم نے ان سے مکہ چھین لیا، ہم نے ان سے روضہ رسول چھین لیا، ہم نے ان سے بھائی چھین لیے، بیٹے چھین لیے، باپ چھین لیا، میرا یہ چھین لیا، چادریں چھین لیں، اے تیری عزت و درائن مارا۔ زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں یزید تیرے خطیب نے تو اپنی بنیاد پر سب کچھ چھین لیا، مگر مجھے وحدہ لا شریک کی قسم جو تو چھیننا چاہتا ہے نا وہ آپ بھی میرے پاس، جو تو چھیننا چاہتا ہے وہ اب بھی میرے پاس ہے۔ فرماتے ہیں ہمیں 6 امتیازات اللہ نے دیے ہیں، 7 فضیلتیں دی ہیں، وہ نہ کوئی پہلا چھین سکا نہ کوئی پھر چھین سکے گا۔ شدت کے جامع میرے خیال ہے کہ میں مصاحب دی ذمہ داری بھی شاہ جی نو کہنا کہ اپنا نقطہ نظر بیان کر دیں۔ میرا آج پہنچ گیا پیغام تے بہت بڑی بات، میرے مولا دے مصاحب تو ہٹ کے ذرا فرائض منصبی دیکھو، 6 گلاں گنیاں نے میرے مولا نے۔ سرگودے دا مجمع مینوں پھر خوبصورت لگے گا اگر مہربانو تسی یہ دی تشریح نہ کراؤ، انہاں 6 لفظاں دی تشریح ذہن چ کرو، ذہن چ کرو تے سواد لیندے رہو، یہ دے واسطے ٹائم میرے کو نہیں۔ 6 صفتاں دسیاں، فرماندے نے یزید اللہ نے ہمیں 6 امتیازات ایسے دیے ہیں جن میں ہمارے برابر ہی کوئی نہیں آ سکتا اور نہ کوئی چھیننے والا چھین سکتا ہے، ان میں پہلا ہمارا علم ہے۔ واہ واہ واہ، راضی ہو گیا میں جنہ بندے دا سارا ترجمہ اور تشریح ذہن کی سوچ لی۔ پہلا ہمارا علم ہے، دوسرا ہمارا حلم ہے، تیسری ہماری بخشش ہے، چوتھی ہماری فصاحت ہے، پانچویں ہماری شجاعت ہے، اور 6ویں کا یزید کا رنگ زرد ہو گیا۔ میرے امام اشارہ کر کے فرماتے ہیں وہ امتیاز ہمارا چھٹا یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہے، تمہاری نہیں۔ ایمان والے کے دل میں ہماری محبت ہے، تمہاری محبت۔ پھر میرے مولا نے 7 وریا کیا ہم سے خیر ہوئے تو ہم سے او ہم سے نو سمجھنے واسطے میں ہمیشہ کہے کہ وہ مبادج پیغمبر نے آکیا سی تم وہ لاؤ جو تم سے ہے، ہم وہ لاتے ہیں۔ 7 وریا کیا نے ہم سے، پہلے تے ٹھنڈ پہ جائے گی۔ میرے آقا فرماتے نا ہمارے زنجیروں میں جکڑنے والے
اور ہمارے قتل پہ خوش ہونے والوں، فرماتے جو محمد اللہ کے رسول ہے نا وہ تم سے نہیں وہ ہم سے۔ واہ 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 واہ۔ ہوں میں ایک بار آکھے ہم سے، چھیتی چھیتی تسا ہونا کرے ہم سے ہم سے ہم سے، جلدی بولو جی۔ دوجا جملہ آکھنے لگا میں، فرماتے ہیں اس محمد کی جس نے 9 سال کی زندگی میں تصدیق کی، وہ علی ہے اور وہ بھی تسا آکھنا یار تسا ہم سے۔ فرماتے ہیں آج بھی فرشتوں کے ساتھ جنت میں ایک بندہ محو پرواز ہے اور اس کا نام جعفر تیار ہے اور وہ بھی ایک شیر خدا گزرا ہے، شیر خدا گزرا ہے جس کو پیغمبر نے اللہ کا شیر کہا، اس کا نام حمزہ ابن عبد المطلب ہے اور وہ بھی ہائے ہائے۔ پھر فرماتے نے پنجواں صدقے حسن بھی ہم سے، حسین بھی ہم سے، تے آخر تے 2 باری فرمایا نے بطول بھی ہم سے، مہدی بھی ہم سے۔ عیسائی سفیر بیٹھے سن، جب عیسائی اٹھ کے کھڑے ہوئے نا بطول دینا تھے، پھر تشریف میں کر دینا، مطلب یہ تھا کہ مریم جسے سلام کرے وہ بطول بھی ہم سے، عیسیٰ جس کے پیچھے نماز پڑھے وہ مہدی بھی ہم نو چھڑ کے میرے مولا نے شکریہ جی آخری دوست اگوں میرے مولا نے 6 گلاں کیتیاں نے، میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں، اس میں دا بھی سواد لے لو۔ ہم نو چھڑ کے میرے مولا فرمادن صاحب اقصا کا بیٹا میں، سبحان الذی یسعی بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اقصا تک میرے نبی پہنچے نا، فرماتے صاحب اقصا کا بیٹا میں، مکہ اور منا کا بیٹا میں، زمزم و صفا کا بیٹا میں، صاحب وحی کا بیٹا میں، جس نے مشرکوں کی ناک زمین پہ رگڑ دی اس علی کا بیٹا میں۔ پھر فرماتے ہیں جس نے 2 بار ہجرت کی، جس نے 2 بار نبی کی بیعت کی، جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی، جس نے 2 نیزوں سے وار کیے، جس نے 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اس علی کا بیٹا میں۔ جدو اتھے پہنچے نا کہ فاطمہ کا بیٹا میں ہوں اور خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا میں ہوں، یقین کرو لفظ لکھے نے جب ہر طرف سے آواز گونجی نا، میں ہوں انا انا انا، میں ذمہ داری لفظ پڑھنا اندر اتنی بار میرے مولا نے انا کہا، میں انا میں ہوں انا وہ میں ہوں وہ میں ہوں وہ میں ہوں، کونے چوں آواز آئی انتا وہ تو ہے، ادھر آواز آئی انتا وہ تو ہے، ادھر آواز آئی انتا وہ تو ہے، لوگوں کو پتہ لگ گیا نہ بغاوت ہوئی ہے نہ خروج ہوئے ہے، یہ تو پیغمبر دا بیٹا ہے، یہ تو مینا و مکہ دا آباد رو وارث ہے۔ جدو آواز آئی نا انا میں ہوں، لوگ کہا کہ انتا وہ تو ہے، تاریخ دے لفظ نے اتنی مرتبہ انا 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 کہا کہ یزید بالبلا اٹھا۔ بندے میرے نہ بولے نے وی بالبلا اٹھا، وہ میں دسنا کیا ترجمہ پنجابی دا نہیں ہے، پنجابی دا ہوگا تو سارے بولن بالبلا اٹھنا کنوں آندا، جدو اونٹ نو غصہ ہوئے، صدقے اونٹ نو غصہ ہوئے، پھر وہ غصہ کدھرے نہ نکلے، مجبور ہو جائے، مطلوب نو حاصل نہ کر سکے، اے جو 2 پاسے ہوندے نا، ایتھوں دے منہ چوں غبارہ نکلدا ہے، غبارہ چکدا اینا 2 پاسے۔ وہ پھر پاویں کڈی چنگی گل کردا ہوے لوکاں دے نال منہ تے صاف کر، اے سرگودے دی زبان مینوں شاہ جی نہیں آندی تے نہ چنگ دی آندی ہے۔ ساڈے علاقے 'چ اج تے ہونٹ 2 ملدے نہ سجے تے کھبے، انہاں نوں وراچھاں آندے نے، معافی تہاڈا نہیں مینوں پتہ، ادھر لفظ ہے وراچھاں، میں خیر ہوئے تہاڈی لو جی آرام ہو گیا، چلو جننے کو بندے اس پنجابی نوں جاندے نے وراچھاں، وہ یزید بالبلا اٹھا، ایتھے وراچھاں تو چگ نکلن لگ پئی، وہ جڑا قیدی ہو کے یزیدیت دیاں وراچھاں تو چگ چھڑا گئے، انہوں زہر اولاد دی۔ صدقے جاواں آباد رہو۔ قبلہ جدو ایتھے گل پہنچی 2 جملے نے مصعب شاہ جی دے ذمے میں، اگلا جملہ
یزید چاہتا سی یہ چپ ہو جائے، یہ چپ نہ ہویا تو سفیرہ نو پتہ لگ جائے گا اے باغی نہیں محمد دربارے سے۔ کہنے لگا مؤذن کہاں ہے، اذان شروع کی جائے۔ اذان اس کیوں دعائی ہے؟ جنہوں اذان ہوتی ہے بندے چپ ہو جاتے ہیں۔ اور یار مجلس اذان جی ذکر حسین ہوتا ہے، ذکر علی ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، ذکر توحید ہوتا ہے۔ اذان شروع ہوتی ہے تو سن تسی کی آندے ہو مولوی صاحب؟ اور یار بولو، چپ ہو جاندے ہیں بندے، چاہ دی دکان تے بیٹھے ہوں گپا مار دے ہوں چپ ہو جاندے ہیں۔ کئی بیبیاں ایسی ہیں ساڑیاں مہربانہ، اذان شروع، اللہ اکبر، نہیں میرا دوپٹہ دے نہیں میرا، ساری اذان سن کے دوپٹہ لا کے کھڑا، ہون دس فرزانہ کیا بہرحال نماز نام ہی کو پڑھے تو اذان دے ویلے بندے چپ ہو جاندے۔ یزید نے حربہ استعمال کیتا میرے مولا نو چپ کراندا کہ اذان کہی جائے، اذان کہی جائے۔ ہن جملہ آکھا تے چھڈا، حضرات اہم اعلان سنیے، جو اہل بیت اطہار کی مخالفت میں اللہ کا دین استعمال کرے وہ یزید ہوتا ہے۔ اور یار قرآن کو استعمال کرے، اذان کو استعمال کرے، نماز کو استعمال کرے، کہنے لگا اذان دی جائے، یہ سمجھتا سی چپ ہو جائیں گے۔ جب مؤذن آکھے نا اللہ اکبر، میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ہاں تیری بڑائی کو جیسے میں جانتا ہوں یہ نہیں جانتا۔ مؤذن آکھے اللہ اکبر، میرے مولا فرماتے ہیں جل جلالہ، پھر اس آکھے اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں وحدہ، چوتھی باری اس آکھے اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں لا شریک لہ۔ میرے لوگ دیکھو تو میں پڑھا، خدا کی قسم اس دورانیے میں بندے مؤذن کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ تو سا سنے ہی کوئی نہیں میں کی پڑھے، بندے مؤذن کی طرف نہیں دیکھتے تھے، مؤذن کو جواب دینے والے کی طرف دیکھتے تھے۔ یہ یزید جتنے ہوتے ہیں نا یہ جانتے ہی نہیں دونوں علی ہیں، دادا ہے علی ابو طالب کا بیٹا، یہ ہے علی ابو طالب کے پوتے کا پوتا۔ جو اذان میں بولنے کا حق رکھے اسے زین العابدین کہتے ہیں، جو نماز میں خیرات دینے کا حق رکھے اسے علی کہتے ہیں۔ میں تو اڈے کو 53 منٹ پڑھ گیا، آخری جملہ سن جدو مؤذن پہنچا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ زین العابدین فرماتے ہیں رک، اور یزید الموقع کے فرماتے ہیں بتا یزید یہ تیرا گانا ہے یا میرا؟ تاں زہرہ دیاں تیاں دیاں سن، یا اذانہ چھڑ دیو یا سالت پر کھا دو۔ یا اذانہ چھڑ دیو صدقہ جاواں فرماندے نے پیغمبر دے پتر نے ثابت کیتا نا تے پھر بھی ساڈا ہی زندہ، تیرا نام نشان مکے گا، ساڈا نشان باقی رہے گا۔ چونکہ میرے کو 2-3-4 منٹ صرف باقی نے، اس واسطے میں سمجھنا تو چلو اگرچہ میں چھڑن والا سا، لیکن وہ دے وچ شاید آنسو آ جائے۔ میں تو خوش کاکھنا کبھی مجلس تو جا ہی نہیں سکیا پانا۔ بچہ پڑھتا ہو، بچہ پڑھتا ہوئے تو پھر نہیں سننا چاہیے۔ بچہ بھی کھڑو کے آکھے نا شام، ساڈا دور دا آنسو قریب آ جاتا قریب تک۔ میرے عزیز دوستو، انہاں 5 منٹاں چ میں ایک روایت دا جملہ پڑھا۔ سہل صحابی رسول ہے، بیت المقدس گیا سی زیارتاں واسطے، یہ واپس جدو گزر کے شام چو مدینے جان لگا، یہ ادھر شام چ داخل ہویا جدن زہرہ دیا تیاں شام میں۔ واہ تہاڈی ہائے تو صدقے، اس ایک جملہ آکھیا وہ کافی ہوئے گا۔ میں روایت میں چند جملے پڑھنا، روایت نہیں پڑھنا، روایت نہیں، روایت 10-15 منٹ، تو میں انہاں 5 منٹاں چ مکانا چاہتا۔
یہ سہل آندا جدوں میں داخل ہویا نا شام دے بازار، چونکہ میں چنیدہ لفظ آکھن لگا اس واسطے دیر نہ کرنا، سمجھے دیر نہ کرنا، آنسو مقدر کرنا۔ سہل آندا شام کے بازاروں میں آوارہ گردوں کا رش تھا۔ ہائے ہائے، شیعہ سنیوں آوارہ انہوں آندے میں جنہوں کام کوئی نہ ہوئی، سجیوں کھبے بندے گزرتے سن، کھبے سجے گزرتے سن۔ آندہ میں ایک بندے نے پوچھا کی یہ ہو سکا بادشاہ نعوذ باللہ فتح ہوگا، بندے مر گئے نے تو جنگی قیدی آ رہے، ہو سکا کدھر آ رہے؟ آندہ چوک تو سجے پاسے، آندہ میں سجے پاسے چوک جا کے دیکھا، 3 مرحلے دسنا 3 منٹا چ نہیں مکانا چاہتا۔ آندہ میں آنج پرت کے آنج ویکھیا تو میرا پیر تک زمین سرک دی نظر آئی۔ پیغمبر سانو منع کیتا سی کسے مقتول دا سر نہیں کٹنا، کسے دا ہاتھ نہیں کٹنا، کسے دا پیر نہیں کٹنا۔ وہ سکھیا میں انساناں دے کٹے سار نوکاں تے ویکھے تو میں حیران ہو گیا کہ یزید یہ فتویٰ تو کتوں لے ہے؟ اگر تیرے دشمن سن تو مار بھی دیتے ہیں تو سار کٹنا تو کتوں فتویٰ لے ہے؟ کہنے لگا تے ہر سال وچوں نیزہ گزاریا گیا سی، ایتھے رکھ کے ایتھوں نیزہ نکلے۔ آندہ میں ویکھے نہ سرا تے خون سی تے ریت سی، میں پہچان نہیں سکیا، لیکن میں سمجھ آگئی کہ ظلم ہویا ہے۔ اگلا جملہ ذہن چاہ گیا تو چھڑ دینا۔ یہ آندہ ہے میں پک سی کہ ظلم ہویا ہے، لیکن میرا شک یقین 14 بدلیا جدو میں چوتھا نیزہ ویکھیا، سر چھوٹا سی تے نیزہ اٹھے۔ 6 مہینے دے بچے دا سال وہ دے وچوں نیزہ گزاریا ساڑے، میں کہا ظلم پڑا۔ آندہ میں تھلے وند آیا نا نیزہ کا، تھلے بیبیاں سن جنہاں دے ہاتھ پیچھے بچے سن، سرا چ لوکاں پتھر مارے سن، واڑاں چوں خون پہ ڈگدا سی، تھلیوں پیٹاں دے تھلیوں اونٹاں دے پیٹاں تھلوں انہاں بیبیاں دے پیر رسیاں نال بدھے سن۔ آندہ جدوں میں تھلے آنج ویکھیا ایک قیدی تے میری نظر پئی، ضعیف آدمی سی، ہائے جنہیں آکھی یہ نہیں سی نا ضعیف، آندہ کمزور جا بندہ، وہ دے کولوں میں گزریا چھوٹا بچہ لڑ گیا سی۔ آندہ میں کہا یا اللہ نہ میں سر ویکھنے نے دوبارہ تے نہ میں مستورہ ویکھنے نے، مینوں اس شہر چوں کڈ لے کہ عذاب ہی نہ آ جائے۔ آندہ میں ٹردا ٹردا آخری اونٹ پیچھوں گزر کے گلی مڑن لگا، اگوں گلی مڑتی سی، پھر ایک گلی نہیں سی دسنی، اگوں میں مڑن لگا تے آخری اونٹ پیچھوں پہ گزرنا، جدوں ایک بی بی دی میرا کنا تے آواز آئی، سہل تو صحابی رسول ہے نا؟ ہائے ہائے ہائے، اودا کی حال ہویا ہو میرے ساتھی، ہائے نکل گئی، اودا کی حال ہویا ہوئے، کہنے لگا نا اونٹ دے پیچھے کھڑا ہو گیا، تو میں تھلے منہ کر کے آکھیا بی بی تو کتھے میں تے مینوں کیویں جاننی ہے؟ او سکیا جدے اونٹ کولوں پہ گزرنا ہے تے اونٹے میں کہہ دا تو صحابی رسول ہے، 3 دن تو میرے گھر میرا مہمان ہے، سہل تو نبی دا صحابی ہے، میرا شوہر عبداللہ ابن عمیر علی دا غلام سی، تو ہوٹل پہ لبدا سے 3 دن واسطے، علی دے نوکر نو پتہ لگا تو محمد دا صحابی ہے، ہو سکیا ہوٹلات نہ رہو تو نبی دا صحابی ہے، میرے گھر رہو جڑا آدھی رات نو گرم پانی آیا سی نا تیرے پیر دھونے واسطے وہ میں بھیجا سی، جڑا نرم بستر تے کھانا گرم رہا وہ میں 3 دن تیری خدمت کی تھی۔ کہنے لگا بی بی تے تانوں قید کنے کیتا ہے؟ ہو سکیا فوج یزید نے، جدوں قید ہوئے ہو عبداللہ کتھے سی؟ آندہ اس بی بی آکے عبداللہ نے انہاں پہلے قتل کیتا تے میں نے انہاں قید کیتا، ہن کتھے لے کے دا جاندے نے؟ ہو سکیا ایتھے کوئی یزید دا دربار ہے۔ بڑے حوصلے نال تہاں ساری روایت سنی، بڑا حوصلہ تہاڈا، ایتھے یزید دا دربار ہے، سانوں ادھر لے کے جا رہے ہیں۔ یزید دے دربار دا نہ سنیا، ایک باری اس پیچھے ہو سکیا ایسے بازار چ لے کے جائے، تہاڈی آئے تو قربان ہو، ایسے بازار سے ہو سکے ایسے بازار چ چیخ مار کے قبلہ صحابی زمین تے ڈگ پیا، کہنے لگا ایس بازار چ آندا اس بی بی آکے تو پریشان کیوں ہے محمد دا صحابی؟ ہو سکے جڑا بازار میں ویکھایا نا اے علی دے نوکر دی بیوی دے قابل نہیں، پہنچ گئی ہے ساری گل پہنچ گئی ہے، اے بازار علی دے نوکر دی زوجہ دے ترن دے قابل نہیں۔ آندہ اس بی بی نے اونٹ دی کوہان تے ٹکر ماری تے رو کے کہنے لگی علی دے نوکر دے ناموس نو رونا لیا، سارے کو اگے علی دی بیٹی کہہ دے، علی دی نوہ کہہ دے، جنوں مظلوم سمجھ کے آ گیا،
وہ سارا حسین دا ہی جنہوں ضعیف سمجھائی وہ علی زین العابدین. آخری جملہ ہے تہاڈی اگے ہائے جنی بلند ہوئی اینی ہو گئی تو میں جا رہا دوڑ دا واپس آیا. اے مسافر آخری موت ایک بی بی ہے وہ دعویٰ کر دیئے کہ میں عبداللہ ابن عمیر دی زوجہ وہ دا دوجہ دعویٰ اوکھ ہے وہ اندیا جڑا سارے نا امام حسین علیہ السلام تریجہ وہ دعویٰ کر دیئے کہ آج اگے بی بی کہہ دے کہ بی بی زینب بنت علی. میں تصدیق دوبارہ نہیں کرنا چاہتا کہ بی بی کون ہے آثار کدہ ہے تو بیوی وہ دی ہے کہ نہیں. ایک کو گل پوچھنا تو ساری تصدیق ہو جائے گی. آخری جملہ اندھا ایک واری میرے لو ویکھو حضرت سجاد نے توق والی گردن اٹھا اس بندے دی آواز صرف اتنا دس دے انت زین العابدین انت سید و ساجدین. رو کے میرے آقا فرماتے نے چاچا میں نو گل لڑنا میں اجڑ گیا. میں نو نہ پوچھی بابا کتے لے عباس کتے لے علی اکبر کتے لے یا میں رہ گیا یا میرا پتر باقر رہ گیا. قدمانو چم دیتے ہیں تھانو چم دے. آخری جملہ تے رو رو کے اندر میرا بھی دل کرتا ہے نہ شہیدان اور جنت جائے. آقا فرماتے نے کیویں کہنے لگا قتل ہونا چاہتا. کہنے لگا کیویں کہنے لگا چوک یزید تے لعنت کروں گا وہ میں قتل تے کرے گا تے جو قتل کرے گا تو تسی میں اینا یقین دوا دیو اے میرا سار کتے جاؤں دے سار نہ رکھ چڑے گا. حبیب ابن مظاہر دے سار نہ رکھ چڑے گا. مسلم سے نہ اس کا برید ہمرامی دے سار نہ رکھے گا. میرے آقا فرماتے نے چاچا میں بڑے قتل میں کھایا میں مزید قتل دیکھنا نہیں چاہتا تو میں نو راضی کرنے نا اور راضی کرنا سی قتل ہو جانا جی راضی کر تو اڈے نانے نو منہ بکھانوا. فرمایا تو اپنے نبی نو منہ بکھان دے قابل ہو جائے گا. مرن دی لوڑ نہیں جیڑا میں گل کرنا وہ ماننا میرا حکم ماننا. قدم چم کے آکھنے لگا میں انج مننا گا جی میں نبی دی گل ماننا. میں انج مننا گا جی میں حیدر کرار دی گل. میں انج مننا گا جی میں مولا حسین تسی حکم تے کرو. آخری جملہ ہے اہل سنت دوستو کر جا کے سوچنا ایڈا کریم کرانا کہ تو نہیں لبدا. میرے مولا دی آنکھاں چ طوفان آیا خون دے آنسوؤں دا تے فرماتے تسی میری گل منو گے. کہنے لگے میری ضعیفیت نہ دیکھو میں پیغمبر دا صحابی ہوں نبی جو دے وہ لے لو جتوں منع کرے باز آ جا. تو نائب رسول ہے تو میرے نال گل تے کر میں کی کراں. رو کے فرماتے نے چاچا پھر قتل ہون دی لوڑ نہیں کار دور جاتی ہیں انتظار میں اگر کہنے لگا کوڑیاں جو گلیاں چلو لگے مریاں نے میری تیاں دا اینا خیال کیوں آیا جے. فرمایا کار دور جا میں نو تواڈے نال کام میں کہڑا. فرمایا جدوں محرم دا چاند چڑھ جائے تیاں نو بیڑے چبا کے اچھی اچھی مجلس پڑھ کے آتی میں بازاراں چ جاندی بیٹھی ہے میں درباراں ول جاندی بیٹھی ہے. ماشاءاللہ بڑی منظور تے مقبول مجلس تشریف رکھو. مجلس پاک کا اعلان سن لو. 2 دسمبر چونکہ سیدہ ہماری مجلس عمران شرازی سید اقبال صاحب شاہ بجار شوکت رضا شوکت رضا علاوہ کافی آباب خطاب حبیثت 2 دسمبر چونکہ سیدہ یاد رکھا ہے 24 سفر المظفر تنکیالہ ملک دے ناوار ذاکرین علماء خطاب حبیثت تشریف لے جو ہے ثواب در ناصر کرائے. 5 سفر گونگا بلوچا ملک دے ناموار ذاکرین علماء خطاب فرمائے. 5 سفر گونگا بلوچا تشریف لے کے ثواب گران حاصل کرائے. 16-17 سفر دی درمیانی رات شب شہر پیر باقر شاہ صاحب دے مقام پہ مجلس پاک ہے. سرکار آغا مظہر علی شرائی صاحب علامہ اون عباس نقوی ذاکر عرفان درہادی کافی آباب خطاب فرمائے. 16-17 سفر دی درمیانی رات باقر شاہ صاحب دے مقام تے مجلس پاک اسی تشریف لائے گئے. ثواب گران حاصل کرائے. تحریر رکھو جناب سامنے سید الذاکرین فخر سعادت ملک پاکستان دی نامرستی بہت بڑے ذاکر بہت بڑے آزادار ہر سال 1 2 دسمبر صفحہ ماتم مظلوم کربلا بچھانے
پورے ملک پاکستان دے بہت بڑے ذاکر مخدوم سید زرغام عباس بخاری جانگونہ دے فرزند پیر مرشد سید نالین عباس بخاری جان کتاب فرمیسن انہاں دے بعد مصور غم شبیر عزت مآب ذاکر عالم عباس بھٹی انہاں دے بعد عزت مآب سید مشتاق حسین شاہ صاحب جان خطاب فرمیسن اور میرا مرشد توحید کے جلووں میں نہا مولا علی ہے اور دوش پیغمبر پہ مولا علی ہے قاری سوالات پیغمبر جس کے کائنات میں